السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے. آزادی ہر انسان کا حق ہے، کیوں جی حق ہے نا. تو جس مرد کلندر نے آزادی کا خواب دیکھا، اس نے بڑے خوبصورت الفاظ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خرد کو غلامی سے آزاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، چگانوں کو پیروں کا استاد کر. اب جو عقلیں ہیں وہ غلام ہے معاشرے کی، زمانے کی. جب وہ عقل آزاد ہوگی، کیونکہ ہم جسمانی طور پر 1947 میں آزاد ہوئے ہیں، ذہنی طور پر ہم آج بھی غلام ہیں. ہمیں روکا جاتا ہے کہ یہ تم کام نہیں کر سکتے، یہ کام نہیں کر سکتے. کہیں ذات برادری ہیں، کہیں رنگ و نسل ہے. اب اپنے معاشرے میں نظر دوڑا کر تو جو مرد کلندر آزاد ریاست کا خواب دیکھتا ہے، وہ خوبصورت الفاظ میں فرما رہا ہے کہ عقل کو آزاد کر. اب جب عقل آزاد ہو جائے گی تو پھر وہ کیا کرے گی؟ اس کو غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم پیش کر دیں گے. اور اس کا نتیجہ آپ فرماتی محمد سے وفات میں ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا مگر قلم تیرے ہیں. ہم لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں نیک اعمال کریں اور ہمیں باری تعالیٰ جنت سے نواز دے. اصل میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ وجود آدم علیہ السلام کی جو تخلیق جنت میں تو ہو رہی ہے، ہم جنت سے تو آئے ہیں، اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے ہاتھوں سے جو گواہی دینی ہے وہ یہ دینی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سب کچھ آپ کا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی جانیں تک قربان کرنے والے ہیں. اور وہ مرد کلندر خوبصورت فرماتا ہے کہ وہ خود نظر خود خودی، وہ خود نظر خود خودی. یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت نہ مر سکی. 982 سال ہو گئے حضور داتا علی اجمیری کو ساری طور پر پردہ فرمائے گا. کبھی آپ کمپیریزن تو کریں کہ یار میری 70 سال عمر ہو، میرے باپ کی 70 سال عمر ہو، 140 سال ہو گئے، اس کے باپ کی عمر 70 سال ہو، 210 سال ہو گئے، اس کے باپ کی 70 سال عمر ہو، 280 سال ہو گئے، اس کے باپ کی عمر ہو 70 سال تو 350 سال ہو گئے، پھر اس کے باپ کی عمر ہو تو 420 سال. اور یار کتنی نسلیں گزر گئی. کمپیریزن تو کرو کہ میری 10 نسلیں گزر گئی، 12 گزر گئی، آج بھی نام آپ پر گونج رہا ہے. آخر آپ نے کیا ایسا کر دیا؟ آپ کے تو مریدیں ہی نہیں ہے ظاہری طور پر. یا حضور داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا سلسلہ ہے جس کو مریدیں نہیں چلا رہے. کوئی گدی نشین نہیں ہے کہ یہ گدی نشین آگے بیعت ہو رہی ہے، یہ سلسلہ ہو رہا ہے. جیسے مختلف سلسلے ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں، اس کو اللہ چلا رہا ہے. تو آپ نے ایک ہی بات کی ہے کہ محمد سے وفات میں ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ تیرے ہیں. اللہ کے بندوں اپنے آپ کو ذات برادری مذہبی فرقوں سے نکل کر غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جائیں تو پھر یہ جو موت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مر گیا، کوئی اللہ کے بندوں اللہ والے مرتے نہیں ہیں. اس کی سب سے بڑی گواہی 982 عرس لگا ہوا ہے. جا کے رونق تو دیکھیں. میں گیا ہوں ایک دفعہ اس میں، آپ کبھی جانا ہوگا، کتنا دنیا آتی ہے. کبھی کسی سے پوچھنے نہیں آپ کہاں سے ہیں، وہ کہے گا میں کراچی سے آیا ہوں، میں اسلام آباد سے آیا ہوں، میں پنڈی سے آیا ہوں، میں سیالکوٹ سے آیا ہوں. مقامی لوگ کام ہوتے ہیں باہر سے جب میں رفیع ہوتا ہے اور ان کو بھیجنے والا ایک ہی ذات ہوتی ہے اللہ کی. جاؤ میرے ولی کے در پر جا کر دیکھو میرا ایمان گزر رہا ہے. تو ہمیں اپنی زندگیوں میں اس چیز کو تہیا کرنا چاہیے کہ یہ آزادی عقل سے آزادی ہے. وہ آپ بڑی خوبصورت الفاظ میں مرد کلندر خوبصورت بات میں فرماتے ہیں کہ جہاں میں اسے حق نہیں ہے لذت پرواز کا، جہاں میں اسے حق نہیں ہے لذت پرواز کا، وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد. تو ہم ایک خاک سے آزاد ہوا مر کے ہیں، اس کا انجام قبر کی طویل رات ہے. اندھیری شب، نہ پنکھا ہے، نہ ہوا ہے، نہ پوچھنے والا ہے.
ایک وہ ہے کہ زندہ ہی زندہ اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں لگا دو. حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اسی کے بارے میں خوبصورت الفاظ میں فرماتے ہیں مرن تو اگے مر گئے باہو مرن تو اگے مر گئے باہو طاقت نہیں آیا ہوں جسے رب کو میں نے منع کے پانا تھا میں نے اس جیگتی آنکھوں میں لیا. اسی زندگی میں نے ہمیشہ ایک ہی لفظ پکارا ہے یا رسول اللہ. کیا بولا ہے یا رسول اللہ. میرا سب کچھ آپ کا ہے. جب آپ کا سب کچھ زندہ دنیا میں ہمیں کسی کو کوئی ایکسپائر چیز دے تو اس کی کسی کام کی نہیں, اس کا کیا کرنا. تو یہ وجود جو طبعی مر گیا وہ رب العالمین ہے, اس نے کیا کرنا ہے. کبھی تو فرشتے آ گئے پوچھے من ربوں کا من دینوں کا. میرا فرشتے جو دین ایمان پوچھے تمہاری جان بشارہ کو اشارہ زندہ ہی ہوتا ہے. تو اس زندگی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کریں اور یا رسول اللہ پکارتے رہیں. آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگوں کا پیدائش ہی اس گھرانے میں ہوئی ہے. کیوں جی کتنے خوش نصیب ہیں. اللہ کی آپ کے اور کتنی رحمتیں اور کرم ہوگا کہ آپ کو یا رسول اللہ کہنے والے گھر میں پیدا کر دیا. ہاں جی تمام انبیاء طلب کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے اپنے حبیب کی امت سے پیدا کرنا. ہم تو حبیب سے محبت کرنے والوں سے پیدا ہو گئے. تو اپنا ہر دن عقل کو رکھ دے سائڈ پر کہ نہیں یا رسول اللہ میرا سب کچھ حق ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے آتے میری ایک جان کیا ہے. اگر یہ ایک جان کیا ہے اگر میں کروڑوں سب تیری راہ میں وارا کروں گا. زندگی مختصر سی ہے جس کو 65 سال 70 سال 80 سال کہتے ہیں. ہمیشہ والی زندگی داتا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو مل گئی. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو مل گئی. حضور داتا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو مل گئی. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو مل گئی. ہمیشہ والی زندگی کربلا میں مل گئی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. آج یزید کا کوئی نام لینا نہیں ہے. لنگر حسینی پہنچنے والے ایک نہیں دو نہیں لاکھوں کروڑوں بن دیکھی تھی محبت. تو اپنی زندگی کو یہ سوچیں کہ نہیں اللہ والوں کی طرف زندگی کو لگانا ہے. پھر یہ وجود آنے والی چیز ہے, یہ لباس ہے, اس کے اندر رہنے والی چیز روح ہے. اس روح کو غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ہر وقت ہر لمحہ عبادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرے گا. زندگی جینے کا مزہ آ جائے گا. جو تمنا کریں گے وہ مزہ لگ جائے گا. کیونکہ جب آپ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفات تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہمیں صحیح معنوں میں آزادی جو کا فلسفہ سمجھ کر غلامی رسول. آزادی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دین سے دوری ہے. آزادی کا مقصد دین کی طرف خود کو لگانا ہے. پورے کا پورا وجود غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا ہے. آئے میں بھی اور آپ بھی اس جذبے کو روانہ کریں کہ ہم اولیاء کرام بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی یہ جو زندگی ہے اس کو غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزاریں گے. کیوں گزاری ہے تو پھر نعرے لگا دیں جو ہمارا نعرہ ہے لبیک 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 لبیک. ذرا اونچی کریں. اللہ تمام آپ سب کو خوش رکھے. گنج بخشے فیض عالم. سب پڑھے مل کے پڑھے, سب مل کے پڑھے. گنج بخشے گنج بخشے فیض عالم.